بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ایک بھارتی گلوکار نے کنسرٹ کیا۔ رقص و موسیقی کی محفل میں پاکستان کی نامور شخصیات کو مدعو کیا گیا۔ مہمانوں کی توازہ ہر قسم کے مشروبات سے کی گئی، جبکہ پاکستانی فلمی اداکاراؤں نے رقص کر کے بھارتی گلوکار کا ساتھ دیا اور دیکھنے والوں سے خوب داد وصول کی۔ اس تقریب میں پاکستان کے نامی غرامی سیاستدان، اداکار، دانشور اور بڑی بڑی شخصیات مدعو کیا گیا۔ سیکیورٹی کا سخت انتظام تھا۔ مشہور فلسفی اشفاق احمد صاحب کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا۔ اشفاق صاحب جب قذافی اسٹیڈیم پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ دعوت نامہ ساتھ لانا بھول گئے ہیں۔ انہوں نے سیکیورٹی کے عملے سے کہا کہ وہ دعوت نامہ لانا بھول گئے ہیں، انہیں اندر جانے دیا جائے۔ سیکیورٹی والوں نے انہیں اندر آنے سے روک دیا۔ انہوں نے بہت کہا کہ میں ملک کی مشہور شخصیت ہوں، مگر سیکیورٹی والوں نے نہ صرف انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا بلکہ دھکے مار کر وہاں سے ہٹا دیا اور کہا کہ بابا جی، یہاں ہر کوئی مشہور بنا پھرتا ہے، جاؤ ہمیں اپنا کام کرنے دو، تنگ نہ کرو۔ بقول اشفاق صاحب، مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا۔ کیا میری اتنی بھی اوقات نہیں تھی کہ مجھے ایک کارڈ کے بغیر پہچان لیا جاتا؟ میں بے عزتی کے احساس سے پوری رات سو نہیں پایا۔ صبح اٹھ کر جب اخبار دیکھا تو اخبار بھرا پڑا تھا۔ گزشتہ رات کی تقریب کی خبروں سے سرخی تھی کہ بھارتی گلوکار کارگل میں بھارتی فتح کا جشن منا کر واپس چلا گیا۔ بے وقوف پاکستانی شراب کے نشے میں دھت ڈھول کی تھاپ پر بھارتی فتح کا جشن مناتے رہے۔ بھارتی گلوکار نے جان بوجھ کر اسی تاریخ کو شو کیا جب پاکستان نے کارگل کی فوج واپس بلائی تھی اور بھارت نے فتح کا اعلان کیا تھا۔ افسوسناک بات یہ کہ پوری رات پاکستان کی خواتین بھی ناچتی رہیں اور پاکستان کو رسوا کرتی رہیں۔ تقریب میں شامل ہونے والی تمام شخصیات کے ناموں کے ساتھ تصویر بھی شائع ہوئی، اور آخری لائن یہ تھی کہ اس تقریب میں اشفاق احمد بھی مدعو تھے مگر وہ ذلت امیز تقریب میں شامل نہیں ہوئے۔ یہ خبر پڑھ کر میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایسی جگہ سے دھکے مار کر نکلوا دیا جہاں میرا ملک بدنام ہو رہا تھا۔ اللہ نے مجھے ایک گناہ سے بچا لیا اور میں اس کے اس احسان کا شکر ادا کرنے کی بجائے ساری رات غمگین رہا۔ جس بات کو میں اپنی بے عزتی سمجھتا رہا اس میں تو میری عزت تھی۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے رسوا کرے۔ اللہ سے بدگمان نہ ہونا، وہ سب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔